السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پارٹ ٹو میں جن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے بھی مینشن ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ منکرین ختم نبوت جو تھے ان کا تعارف اور ان کا انجام۔ آج کے دور میں ختم نبوت کے منکرین کون ہیں، ان کا تعارف، ان کی کچھ تفصیلات، چند بڑے ان کے عقائد، چند بڑے کفریہ عقائد ان لوگوں کے جو آج کے دور میں ختم نبوت کے منکرین ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 کہ ہمارے متعلق یعنی کہ مسلمانوں کے متعلق ختم نبوت کے منکرین کا موقف اور عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اور 5ویں چیز، کفر کی اقسام کتنی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ منکرین ختم نبوت کا تعارف، کہ آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں کون لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا، جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اس میں 2 بڑے نام ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں۔ اس میں ایک اسود عنسی تھا جو کہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اور اس کا فتنہ پھیلا، تقریباً 4.5 مہینے تک اس کا فتنہ رہا، اور اس کو آپ علیہ السلام کے حکم پر حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم واصل کیا اور اس کا فتنہ ختم کیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا، جو کہ یمامہ کے علاقے کا تھا۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے سب لوگوں نے اس کی اتباع کر لی تھی، اس کو مان لیا تھا، اس کی تصدیق کر دی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے آگے تھے، اس کے قبیلے کے لوگ۔ اور وہ بنو حنیفہ بڑے جنگجو اور لڑاکا اور تلوار چلانے میں بہت ماہر لوگ تھے۔ اب اس نے جب جھوٹا دعویٰ کیا تو اس نے اپنے 2 قاصدوں کے ذریعے سے خط لکھ کے آپ علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ علیہ السلام کو جب وہ خط ملا اور پڑھا گیا تو اس نے جو باتیں لکھی تھی، سب سے پہلی بات اس نے یہ لکھی تھی کہ یہ خط ہے مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، نعوذ باللہ۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت میں آپ کے ساتھ شراکت داری دے دی، اور آخری بات کہ قریش کے لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور وہ ناانصافی کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس خط کی تردید فرمائی، اور پھر آپ نے خط لکھوایا اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اس خط کو بھجوایا۔ اور جب وہ خط کو لے کر گئے اور اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے وہ خط لیا، اور خط کو جب پڑھا گیا اس کے سامنے، اور آپ علیہ السلام نے جو عبارت لکھوائی تھی آغاز، وہ یہ تھا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ قذاب کی طرف۔ تو قذاب آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا، یعنی کہ بہت بڑا جھوٹا۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ میری تردید کر دی گئی ہے تو اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ بڑا ظلم کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ان سے سوال کیا کہ حبیب، تم محمد کی نبوت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو فرمانے لگے میں آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا میری نبوت کے متعلق اور میرے دعوے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تمہاری اس بات کو میرے کان سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی اور 2-3 مرتبہ ریپیٹ کی اس نے اپنے سوال، اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہی جواب ملا تو اسے بڑا غصہ آیا اور حیرت بھی ہوئی، اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹو۔ پھر ہاتھ کاٹا گیا، اور اسی وجہ سے کہ یہ میرے دعوے کی تصدیق نہیں کر رہے، میرے دعوے کو قبول نہیں کر رہے، میری بات کو قبول نہیں کر رہے، اس وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر دوبارہ پوچھا سوال، انہوں نے یہی جواب دیا، اور ان کا پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا۔ ایسے ہی ایک ایک کر کے دونوں ہاتھ، دونوں بازوں، دونوں پاؤں اور دونوں ٹانگیں کاٹی گئیں، اور ان کی زبان کاٹ دی گئی، اور اس کے بعد ان کی گردن کو بھی کاٹ دیا گیا اور جسم سے الگ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے، اور انہوں نے اپنی جان دی، جسم کے ٹکڑے کروائے، اپنا خون دیا، اپنی شہادت دی، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس فتنے کے خلاف آپ علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اس کے خلاف قتال ہوا، اس کے خلاف جہاد ہوا، اور 1200 صحابہ نے اپنا خون دیا یمامہ کے میدان میں، اور اس فتنے کو وہاں پہ ختم کیا۔ 27,000 ختم نبوت کے منکرین کو قتل کیا گیا۔ 1200 صحابہ میں سے
700 صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے اپنی جانیں پیش کی۔ 1200 صحابہ میں سے 70 بدری صحابہ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یمامہ کے میدان میں اپنی جانیں قربان کی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام دیا کہ ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی ناموس کو، آپ علیہ السلام کی عزت کو، آپ علیہ السلام کی حرمت کو، آپ علیہ السلام کے صفت ختم نبوت کو قربان نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کوئی نرمی اور کوئی لچک نہیں دکھائی جا سکتی، اور یہ پیغام قیامت تک آنے والے ایمان والے اور مسلمان کے لیے ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سے فتنے آئے جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا اور جھوٹا دعویٰ نبوت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماتے رہے جو ان فتنوں کے ختم ہونے کا سبب بنتے رہے۔ یہ تقریباً 1300 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں جب برطانوی حکومت نے اپنی حکومت اور اپنے ظالمانہ دور کا آغاز کیا، تو اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، طول دینے کے لیے اس کو کچھ ایسے افراد چاہیے تھے جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں، تو مرزا غلام قادینی کا انتخاب کیا گیا سیالکوٹ کچہری میں، جب یہ وہاں پہ نوکری کر رہا تھا منشی کے طور پہ۔ مرزا غلام قادینی کا آبائی علاقہ قادیان تھا، جہاں پہ اس کی تاریخ پیدائش جو خود اس نے لکھی 1839-1840 ہے۔ اور مرزا غلام قادینی نے بہت سے دعوے کیے، لیکن 3 مرکزی دعوے ہیں مرزا غلام قادینی کے، اور 1908 26 مئی کو مرزا غلام قادینی لاہور برانتھر روڈ پہ اپنی گندگی اور پخانے میں گر کے مر گیا۔ مرزا غلام قادینی کے 3 بڑے دعووں میں سے ایک دعویٰ، جو پہلا دعویٰ اس نے کیا بڑا، وہ 1891 میں کیا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، اور اس کے لیے الفاظ استعمال کیے مسیح موعود کے۔ اس کے بعد اس نے 1894 میں دوسرا بڑا دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، اور تیسرا دعویٰ مرزا غلام قادینی نے جو کیا وہ 1901 میں کیا، جو کہ سب سے بڑا مرکزی دعویٰ تھا، اور وہ دعویٰ کیا تھا اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ہم قادینیوں کی کتابوں کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا غلام قادینی نے تقریباً 86 کے قریب چھوٹے موٹے کتابچے لکھے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ان کتابچوں کو جمع کیا، اور ان کتابچوں کو جمع کر کے مرزا بشیر الدین محمود جو قادینیوں کا دوسرا خلیفہ بھی تھا، مرزا غلام قادینی کا بیٹا بھی تھا، اس نے ان کتابچوں کو جمع کر کے 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے پبلش کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادینی نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا تھا کہ میں ملہم ہوں، یعنی میرے اوپر الہام ہوتا ہے۔ یہ اپنے شیطانی الہامات کو لکھا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اسی بیٹے نے مرزا بشیر الدین محمود نے اس کے الہامات کے مجموع کو ایک ٹیم کی مدد سے جمع کروایا اور ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دی اور مرتب کیا، اور اس کتاب کا نام رکھا تذکرہ۔ اور تذکرے کا مقام، تذکرہ کتاب کا مقام قادینیوں کے نزدیک وہی ہے جو میرے آپ کے تمام مسلمانوں کے نزدیک قرآن کا مقام ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مرزا غلام قادینی نے جو اصل دعویٰ کیا وہ کیا تھا۔ مرزا غلام قادینی کا اصل دعویٰ، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا عقیدہ کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق، کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ایک دفعہ ہوئی۔ قادینیوں کا عقیدہ جو مرزا غلام قادینی ان کو دے کے گیا وہ یہ ہے کہ قادینی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو دنیا میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیدا کیا ہے، اور قادینی کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو 1300 سال پہلے مکہ میں پیدا کیا تھا، اور پھر قادینی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی محمد کو 1300 سال کے بعد دوبارہ قادیان میں مرزا غلام قادینی کی شکل میں پیدا کر دیا۔ تو قادینی اور مرزئی مرزا غلام قادینی کو صرف نبی اور رسول نہیں مانتے، بلکہ قادینی اور مرزئی مرزا غلام قادینی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، دوسرا محمد مانتے ہیں، ثانی محمد مانتے ہیں۔ یہ قادینیوں کا سب سے بڑا کفریہ عقیدہ اور سب سے بڑی گستاخی ہے جو وہ آپ علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ اور قادینی اور مرزئی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادینی روحانی تذکرہ کے پیج نمبر 152 کے اوپر مرزا غلام قادینی کہتا ہے، لکھتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، اور اس کا ترجمہ خود ہی لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں، اور پھر میں نے یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تذکرہ پیج نمبر 153 اور 154 کے اوپر وضاحت میں لکھتا ہے خدا کا باپ اور خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کو چوروں اور خدا کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ تو اتنی کفر کی وجوہات توحید کے عقیدے میں آپ علیہ السلام کے
حوالے سے اتنی گستاخیاں، اور رسالت کے عقیدے کے حوالے سے ان کے اتنے کفری عقائد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے مرزا غلام قادینی، اور گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور ان کی نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے وجود سے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی، صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار گستاخیاں اور ایسے عقائد رکھنے کے باوجود قادینی مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم قادینیوں کو اس کا سمپل اور سادہ اور آسان جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں کافر تمہارے کفری عقائد کی وجہ سے کہتے ہیں، تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عبادات اور اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے کفری عقائد کی وجہ سے تمہیں کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن قادینیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور قادینی ہمارے متعلق، مسلمانوں کے متعلق کیا عقائد رکھتے ہیں؟ تو مرزا غلام قادینی خود بھی لکھتے ہیں اور اس کا بیٹا بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں اس عقیدے کی۔ مرزا غلام قادینی 548 تذکرہ میں لکھتا ہے کہ یہ بات میرے اوپر واضح ہو گئی ہے کہ اگر کسی شخص تک میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ شخص مسلمان نہیں اور قابل مواخذہ ہے۔ یعنی مسلمان نہیں کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے۔ اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے بھی صفحہ نمبر 110 کلمۃ الفصل پہ لکھتا ہے کہ جو شخص مسیح موت کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دو اسلام سے خارج ہے۔ تو قادینی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، قادینی آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، قادینی مرزا غلام قادینی کو نبی ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ قادینیوں کا سب سے بڑا دجل، دھوکہ، اور یہ ان کا سب سے بڑا کفری عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے قادینی عام کافر نہیں ہے، بلکہ قادینیوں کا کفر کتنا بڑا کفر ہے اور قادینی کس کیٹیگری میں آتے ہیں اس کی تفصیل اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کفر کی مختلف اقسام ہیں، جیسے مطلق کافر جسے عام کافر کہا جاتا ہے، مرتد کافر، زندیق کافر، محارب کافر جسے حربی کافر بھی کہا جاتا ہے، اور گستاخ رسول کافر۔ یہ ہیں تو سب کے سب کافر، لیکن سب کے ساتھ شریعت کا حکم مختلف ہے، کیونکہ ان کا کفر مختلف ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ مختلف ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ شریعت کا حکم بھی مختلف ہے، ایک جیسا نہیں ہے سب کے ساتھ۔ اب ہم یہاں پہ صرف 2 کو سمجھ لیتے ہیں، ایک عام کافر اور دوسرا زندیق کافر، تاکہ ہمیں بات آسانی سے اگلی سمجھ آ سکے۔ عام کافر یا مطلق کافر سے کہا جاتا ہے جو اپنے کفر کو یا اپنے عقائد و نظریات کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، جیسے ہندو خود کو ہندو کہتا ہے، یہودی اور عیسائی خود کو یہودی اور عیسائی کہتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتا ہے۔ ایسے ہی اس کافر کو عام کافر کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ، کاروبار، مطلب لین دین رکھا جا سکتا ہے، لیکن دلی محبت اور رشتہ داری نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ تو ہو گیا عام کافر۔ اور دوسرا ہوتا ہے زندیق کافر۔ زندیق کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے کفری عقائد کو اسلام کہتا ہے اور اسلامی عقائد کو کفر کہتا ہے، خود کافر ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہتا ہے، اور جو مسلمان ہے اسے کافر کہتا ہے۔ ایسے کافر کو زندیق کافر کہا جاتا ہے۔ تو اب خود فیصلہ کریں کہ قادینی کس کیٹیگری میں آئیں گے، تو بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ قادینی عام کافر نہیں بلکہ قادینی زندیق کافر ہے۔ تو جب وہ زندیق کافر ہیں تو ان کے ساتھ جو حکم ہوگا شریعت کا وہ بھی خاص ہوگا، جیسا کہ زندیق کے لیے حکم ہے شریعت میں۔ اور زندیق کے ساتھ شریعت کا کیا حکم ہے، پاکستان میں زندیق کے ساتھ کیا حکم ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔